بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کی راتیں، علم و آگہی کی باتیں، اس ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ہماری چھٹی نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب کائنات کے احسانات کہ ہمیں رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ملی، جس میں بہت ہی خوبصورت عبادات، روزہ، تراویح، ذکر و اذکار اور اسی کے ساتھ ساتھ علم و شعور کی باتیں جو ہیں وہ الحمدللہ سننا اور سنانا ہمیں نصیب ہوا۔ روزانہ کی طرح آج ہمارے ساتھ معزز شخصیات حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی، جو ہر دل عزیز شخصیت ہیں، حضرت کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حبیبی، طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء روزمرہ اللہ، کیسے گزر رہے اللہ کا بڑا کرم آپ کی۔ ماشاء اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری ہر دل عزیز شخصیت اور ہماری محفل کی رونق حضرت علامہ مفتی معاذ مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت آپ کے؟ کرم، اللہ کا بہت کرم، ماشاء الحمدللہ۔ اللہ۔ آج کچھ نیا ہوا ہو تو اس کو ذکر کریں، پھر ہم آگے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ، روٹین کے روزے، سحر، افطار اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ مجالست، ماشاء اللہ۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اتنی خوبصورت شخصیات کا جو ہے وہ ساتھ میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کو قائم و دائم فرمائے آمین، اور اس میں ثم خوب برکت آمین۔ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے حسن گفتار، پیاری گفتگو۔ حسن گفتار کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، کیا اس کے اثرات ہیں اور اس سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ یہ ذہن نشین رکھیے کہ حسن گفتار صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ بات با مقصد ہو، سبحان اللہ۔ الفاظ پر تاثیر ہوں اور ماحول خوشگوار ہو۔ کیا بات۔ تو پھر ناظرین، یہ جو کلام ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ گفتگو دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ واہ، بہت بڑی بات ہے۔ یہ گفتگو دلوں کو فتح کرتی ہے اور یہ ایسی ہوتی ہے حضرت کہ اس سے ذہنوں کو انسان جو ہے وہ اپنی طرف قابو میں کر مائل سکتا ہے۔ کر لیتا ہے اور بہت سارے بینیفٹس جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ماحول ہے نا وہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آپس میں دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت سے لوگ صرف اس کمی کی وجہ سے، اس وصف کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ حالانکہ ناظرین، حسن گفتار یہ ایسا وصف ہے جو ہر کامیابی کے پیچھے کنجی کا کردار ادا کرتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ کس طریقے سے؟ آپ زوجین کو دیکھیں تو بعض اوقات ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ شوہر سے بہت محبت کرتی ہے۔ پتہ اسے کیا پسند ہے؟ شوہر کی پیاری سی گفتگو۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مجھ سے بات کریں اور بات کرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی بیویاں جو ہیں وہ اتنا خوبصورت بولتی ہیں کہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کچھ سننا ملے۔ خوش نصیب شوہر ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، معاشرے میں ہم جب جنس کا فرق نہیں کرتے تو ہمیں دونوں طرح کی جو نا ورائٹیز مل جاتی ہیں۔ بعض کیسز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ بولیں گے تو پھڈا ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، اگر آپ تعلیم کے میدان میں دیکھیں، حضرت بعض طلباء ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں ان کی خوبصورت باتیں سن کر علم کے چشمے بہا دیتے ہیں۔ بہا دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اتنا متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، مثل مفتی معاذ صاحب، تو پھر طلبہ رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا استاد ہمیں عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ کاروباری مراکز میں دیکھ لیں، مطلب یہ جو ذہن کو کور کرنے کی بات ہے، یعنی لوگوں کو ذہنوں کو منوا دینا۔ دیکھیے، بات یہ کہ دل کا خوش ہو جانا اور ہے، دماغ کا بات کو تسلیم کر لینا اور ہے۔ تو بات یہ کہ بہت سے ایسے سیلز مین ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو گاہک یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار
بہت اچھے انداز سے ڈیل کیا ہے, بہت اچھا سمجھایا ہے, گائیڈ صحیح کیا ہے, لہٰذا یہاں سے لینا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سے گاہک ایسے ہوتے ہیں حضرت, جب وہ کسی دکاندار کے پاس جاتے نا, ٹھیک ہے, زیادہ الفاظ بھی ادا نہیں کرتے, لیکن دکاندار خود کہتا ہے کہ یار آپ کو یہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے, بالکل اور ایسا وجہ کیا ہوتی ہے, وہ بات اخلاق بڑی پیاری ہوتی ہے. گفتار. تو حضرت اگر ہم اس پر آئیں, اس بات کو مطلب آپ سے آگے مزید بڑھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حسن گفتار یہ دلوں کو دستک دیتی ہے, فقط کانوں کو نہیں. ٹھیک ہے, ایک آدمی کا خوبصورت کلام جو ہے وہ دل میں اترتا محسوس ہوتا ہے, اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فقط کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہوتی ہے اور مکروہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. اس پر کیا بات کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اعلیٰ ابتدائی آپ کا ماشاء اللہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اہم ترین موضوع ہے, چونکہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ بولنا ہے, اور اگرچہ بولنا آتے آتے آتا ہے, لیکن اسی کو آتا ہے جو سیکھتا ہے. کیا بات. معاشرے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں یا انداز ہوتا ہے, تو آٹو پہ آپ اسے کاپی کر رہے ہوتے ہیں یا پک کر رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں آ جاتی ہیں. حسن گفتار یعنی انداز گفتگو کا اچھا ہونا یہ زندگی میں انتہائی اہم ہے. میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. کیا بات. تو اگر ہم میٹھا لہجہ, اچھا لہجہ, اچھے انداز میں بات کرتے ہیں تو اس کا اثر سامنے والے پر زیادہ مرتب ہوتا ہے. ایون ہماری زندگی میں کامیابی اور ناکامی کی بنیاد بھی انداز گفتگو بنتا ہے. اور اگر ہم تبلیغ کے شعبے کو لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میٹھا انداز تھا, کیا بات. جو آپ کے چہرہ انور کی مسکراہٹ تھی, جو آپ کی ذات گرامی کا ضبط تھا, برداشت تھی, اسی نے تو لوگوں کے اخلاق کو بدلا, جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر فائز فرمایا ہے. اب ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے جنہیں میں مزاحاً کہتا ہوں کڑوے لوگ. یعنی ان کا لہجہ کڑوا ہوتا ہے, ان کا انداز کڑوا ہوتا ہے, اور کڑوے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ ان کو بھی اگر محبت کے ساتھ ڈیل کریں گے, پیار کے ساتھ ڈیل کریں گے, تو آپ کا جو پیغام ہے, آپ کا جو میسج ہے وہ بھی مؤثر ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہو. یہاں اچھائی ہوگی تو زبان پر بھی کیا آئے گی, اچھا. اگر یہاں پر سختی ہوگی تو زبان پر بھی کیا آئے گی, سختی آئے گی. تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں اور اپنے انداز گفتگو کو نرم بنائیں. صرف انداز کا بدل جانا. ایک شعر سناؤ. سنائیے. کریلے کڑوے ہوتے ہیں یا میٹھے ہوتے ہیں؟ کڑوے ہوتے ہیں. کڑوے ہوتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کریلے لطف دیتے ہیں. سطحی شعر ہے لیکن پیغام بڑا مضبوط ہے. کریلے لطف دیتے ہیں پکانے والا اچھا ہو. کریلے لطف دیتے ہیں پکانے والا اچھا ہو, سلیقے سے کہا جائے تو سچ کڑوا نہیں لگتا. کیا بات. یہ جو سلیقہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو یہ سلیقہ اور یہ طریقہ نہیں آتا تو بعض اوقات آپ تبلیغ کے فوائد کے بجائے نقصانات میں مبتلا ہو سکتے ہیں. سامنے والے کو آپ کا انداز صحیح نہیں لگا, تو اس لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. اور اس میں ایک چیز اور جوڑ دیں, بلکہ اس پہ بات کریں کہ مسکراہٹ اور حسن گفتار, واہ. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب آپ لوگوں کی مسکراہٹ نکالنے کے لیے مجھے مسکرانا پڑتا ہے, آٹو پہ سیریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ کتنا ہم نے اس کے اوپر کلام کیا ہے, لیکن ایک عادت 25-30 سال سے 35 سال سے بنی ہوئی ہے, تو وہ ختم ہوتے ہوتے ہوگی. اپنے آپ کو میرے خیال میں کیا ہے, یہ تو ماضی بن گیا. نہیں, ابھی بھی ہے. ابھی میرے یار اس پہ ہم جب بات کرتے تھے تو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ ابھی اس پہ مجھے کام کرنا ہے. میں بھی اب بھی آٹو پہ سیریس ہو جاتا ہوں.
جو چیز ہے وہ فیکٹ ہے، میری ذات کے اندر بھی ہے، وہ جیسے فیکٹ ابھی ہے. سیریسلی جی ہاں. اس بات پہ چل رہا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں کہ لیکن آپ کو ہر بات مسکراتے ہوئے کرنی ہے، آپ کا موضوع بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی ماشاء کہ اللہ، آپ سے اضحک آپ اللہ سنکم، آمین. بڑے پیارے سے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی کہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آٹو پہ سیریس ہے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں سے ملا، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات. میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. واہ، تو یہ مسکراہٹ جو ہے یہ اثاثہ ہے، اور اس مسکراہٹ، بلکہ آپ اسے یوں کہیے کہ مسکراہٹ کلام کا خاموش حسن ہے. کیا بات ہے. واہ، مسکراہٹ کلام کا خاموش حسن ہے، خاموش حسن ہے. اگر وہ مسکراہٹ ہے تو وہ پیغام، وائبز اچھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماحول بن جاتا ہے. ماحول بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بات رکھیں اور اچھے انداز میں رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. نو ڈاؤٹ آج کا ٹاپک نا بڑا کمال کا ٹاپک ہے، لیکن اس کمال کے اوپر کے لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں نیچے سے ہی آغاز کرنا ہوگا. اصل میں گفتگو یا بات چیت ہے کیا؟ جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کے اظہار کے لیے ہی آدمی کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اگر اندر ہی جو چیز ہے وہ اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں، مقصد اچھا نہیں، منزل اچھی نہیں، تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، اوپر سے ملمہ کاریاں کر لیجئے، وہ کبھی بھی حسین بات بن ہی نہیں پائے گی. لہٰذا اندر جھوٹی بات ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا مقصود ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے کچھ لفاظیاں، کچھ انداز، کچھ یوں کہہ لیجیے کہ میک اپ کر بھی لیا گفتگو کو، تو وہ تو پہلی یہ کہ اندر کی بات، اندر کی سوچ جو آپ نے فرمایا وہ صحیح ہو. پھر اس سوچ کو بیان کرنے کے لیے یا سامنے والے کی سوچ پر اپنی بات کہنے کے لیے جو الفاظ کا انتخاب کیا گیا وہ صحیح لفظ ہو، کیا بات ہے. وہ بات صحیح ہو. حسن تو نیکسٹ لیول، پہلا لیول صحیح اور غلط کا ہے. اور صحیح ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز شریعت کے مطابق. کئی سچ ایسے ہوتے ہیں کہ اس موقع پہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ فتنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سکوت چاہیے ہوتا ہے، خاموشی چاہیے ہوتی ہے. کب کہاں کیا بولنا ہے یہ سیکھنا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پہلا معیار، پہلا اسٹینڈرڈ شریعت، اس کے مطابق صحیح ہو. پھر معاشرت، پھر جس سے گفتگو ہو رہی ہے اور جس سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گفتگو کو سننے والا ہے، ان کے احساسات، جذبات، مزاج، نفسیات، ذہنی سطح، ان سب کے اعتبار سے اگر میری بات صحیح ہے تو گویا کہ یہ بات میٹرک پاس ہو گئی. اب اس کو ماسٹرز اور گریجویشن کے لیول تک لانے کے لیے حسن کا ایک سفر ہوگا. اس میں الفاظ و بیاں، انداز بیاں، چہرے کی مسکراہٹ، لفظوں کی نرمی. اچھا، کہیں پہ حسین بات وہ ہوتی ہے جو لفظوں کی سختی کے ساتھ ہو، کسی موقع پہ حسین بات وہ ہوتی ہے جو لفظوں کی نرمی کے ساتھ ہو. وہی کہاں، کیا، کیسے، کس انداز سے کہنا ہے. تو معیار بیسک یہ ہوا کہ اندر سے صحیح نکلے، صحیح انداز سے نکلے، پھر اسے خوبصورت اور مزین کرنے کے لیے جو اہتمام ہیں وہ بالکل. عربی میں ہمارے کہا یہاں جاتا ہے نا کہ سچ، الاناء یترشح بما فیہ. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کیا کہ بات. اندر جو ہوگا وہ باہر آئے گا، وہی تو بات. برتن میں جو ہوگا وہ باہر آئے گا. بالکل. تو اندر اگر اچھا ہوگا تو اچھا باہر آئے گا، اندر اگر برا ہوگا تو برا باہر آئے گا. اسی سے جوڑ دیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے انٹینشن. یعنی میرا بات کرنا اپنے بیٹے سے، میرا بات کرنا کسی اور کے بچے سے، کیوں دونوں میں فرق آتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی. یہ تو فطرت کی طرف سے بھی ایک فرق ہے کہ ظاہر ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ میں اپنے بچے سے بات کروں گا دوسرے کے بچے سے بات نہیں کروں گا. لیکن وہاں پہ یہی ہے کہ میں غلط اور صحیح کا ایک اسٹینڈرڈ برقرار رکھتے ہوئے شفقت اور نرمی. ظاہر ہے کہ اپنی اولاد سے ذرا زیادہ شفیق ہوگا آدمی، لیکن دوسرے کی اولاد کے لیے شفقت ختم ہو جائے یہ ظاہر ہے نہیں. ہم بات جو کر وہ رہے کوئی تھے، کہتا ہے کہ اگر اپنا بچہ روئے تو دل دکھتا ہے، دوسرے کا بچہ روئے تو سر دکھتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. وہ فطرت والی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ہمارے جو عملی رویے ہیں وہ میں اکثر یوں بھی بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کو پوری زندگی گزار دینی ہے ایک باپ بن کے.
آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، اینڈ دیٹس آل. یا آپ کو پوری امت سے محبت کر کے ان کا درد رکھنا ہے. کیا بات ہے. اگر آپ کی زندگی ایک چار دیواری کے گرد گھوم رہی ہے تو آپ اتنے چھوٹے سے انسان، یہاں سے شروع ہوئی یہاں پہ ختم ہو گئی. اور اگر آپ رسول اللہ کے حقیقی امتی ہیں تو آپ کے پھر دل میں درد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محلے کے بچے آ کے چپک جایا کرتے تھے سبحان اللہ. جب سفر سے آتے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا تھا. ہم دوسروں کی طرف نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس چیز کی ہمیں تربیت کرنی ہے. میں نے اپنے اندر، آپ آپ کے نے اس اندر. فلسفے کے اوپر قرآن کی آیت بتاؤں. بتائیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کون تم خیر امت سبحان اللہ. اخرجت للناس، سبحان اللہ. تم بہترین امت ہو. اور یہ جو لام ہے اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ یہ نفع کے لیے ہے، جسے نکالا گیا ہے تمام انسانوں کے نفع کے لیے. سبحان اللہ. اور اس نفع کا ایک پہلو یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھا، جو آپ نے ایک بات کی اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ ہمارے یہاں سچ یہ ایک محاورہ بن چکا ہے کہ یار سچ تو کڑوا ہوتا ہے، اور لوگ اسے ریفرنس اور دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی سچ تو کڑوا ہوتا ہے. الصدق مرن. ہاں، حالانکہ ان فیکٹ سچ کڑوا نہیں ہوتا. دراصل جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، کوئی بھی ہو، کسی بھی سطح کے اوپر جھوٹ بول رہا ہو، وہ جھوٹ بولنے سے پہلے اس کی پریپریشن کرتا ہے. اگر کسی نے انٹرویو میں جا کے کوئی غلط بیانی کرنی ہو نا، تو جیسے انٹرویو کی پریپریشن ہے اس سے 4 گنا زیادہ یار میں نے یہ والی جو سرٹیفکیشن بتائی ہے یا یہ سی وی میں جو ڈالا ہے نا، یہ ہے تو فیکٹ نہیں، اب اس پر یہ بات ہو سکتی ہے، یوں ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، میں اس کو کور کیسے کروں گا. اسی طرح گھریلو معاملات کی چیزوں کے اندر جو جھوٹا ہے وہ جھوٹ کی پریپریشن کر رہا ہوتا ہے. جو سچا ہوتا ہے نا، لگتا ہے یہ کہ وہ پریپریشن کرنا تو دور کی بات ہے، سچ کو لے کر جیسے لٹھ ماری جاتی ہے نا، وہ سچ سامنے والے کو مارنے پہ اترا ہوا ہوتا اب ہے. اس پہ ایک علمی سوال پتہ ہے کیا آئے گا کہ اگر سچ کڑوا نہیں ہوتا تو مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے میں نے اگر سچ بات کہی تو تمہیں مرچی لگ جائے گی. یہ محاورہ ہمارے یہاں مشہور ہے. تو بات وہی ہے کہ اصل ہے انٹینشن. وہ جو اس کو چوری جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، پکڑا جانا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اسے کہہ دیا جاتا ہے مجازی طور پر. ورنہ یہ ہے اسی کہ سچ جو کو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ تو سچ کو قبول کرنا اور سچ سننا پسند کرتا ہے، تاکہ جس دھوکے میں وہ ہے اس سچ کی وجہ سے اس دھوکے سے نکل جائے. اسی سچ کی ایک ایگزامپل اگر یوں لی جائے نا، جیسے وہ کمیونیکیشن اسکلز کے اندر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ایک ہے یہ بولنا کہ کپ آدھا خالی ہے، اور ایک ہے یہ بولنا کہ کپ آدھا بھرا ہوا ہے. دونوں باتیں سچ ہیں، لیکن پہلا والا جو انداز ہے نا اس میں ایک نیگیٹیوٹی ہے. یس. اس کو حسین بنانے کے لیے یار آدھا بھرا ہوا ہے. کیا ضروری ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آپ جو ہے 20% جو ہے نا چہرہ ذرا آپ کا سیٹ نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کا چہرہ 80% سیٹ ہے. یہ سچ کو پریزنٹ کرنے کا ایک انداز ہو یس، گیا. بالکل ایسا ہی ہے. چیزیں حسین بنتی ہیں بنانے پہ. بالکل ایسا ہی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بہت اچھی بات انہوں نے کی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب، الفاظ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں، ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. ایک شخص ہے وہ اپنے گرد پرفیوم چھڑکتا ہے، ٹھیک ہے، خود پرفیوم لگاتا ہے کہ ماحول خوشبودار بناتا ہے اور اس سے وہ لطف لینا چاہتا ہے. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جہاں انوائرمنٹ دیگر اعتبارات سے بہتر ہو، وہیں اگر الفاظ خوبصورت ہوں جو دل کے اندر خوشیاں بکھیر دیں، ٹھیک ہے، اور چہرے پر مسکراہٹیں لے کر آ جائیں موجود. مطلب آپ دیکھیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوران محفل کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ سننے والے اس سے بہت انجوائے بھی کرتے ہیں اور ماحول بنتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا اثر نہیں ہے، شخصیت میں وقار نہیں ہے. والدین یہ کہتے باتوں میں تاثیر باتوں نہیں میں ہے. تاثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. بڑا مطلب یہ بڑا مسئلہ ہے یہ کہ باتوں میں تاثیر کا نہ ہونا. تو جیسے پیرنٹس یہ شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ہماری بات نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے. تو اس کا بنیادی جو پرابلم ہے نا وہ کیا ہے؟ انسان بعض الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ وقتی طور پر تو وہ گفتگو کا حصہ بن کر اور ختم ہو جاتی ہے بات، لیکن اس سے شخصیت کا اثر جو ہے نا وہ مثبت یا منفی باقی رہتا ہے.
دوستوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کمرشل لینگویج کے لفظ ہیں مطلب ہمارے یہاں جو دوستوں میں آپس میں کہے جاتے ہیں, تو جو دوست جتنا زیادہ ہلکے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ شخصیت Degrade ڈیمیج ہوتی ہوتی ہے. رہتی ہے. اور جتنا زیادہ جو شخص مطلب باوقار الفاظ استعمال کرے, معتدل گفتگو کرے, جتنی بات کرنی ہے اتنی بات کہے, یعنی نپی تلو گفتگو, ٹو دی پوائنٹ, ٹھیک ہے نا. ایک بات کو ربڑ بنانا ہے یا مطلب جس میں وضاحت درکار ہو اس میں وضاحت نہ کرنا, یا زو معنی کلمات جو ہے وہ ادا کرنا, تو پھر ہوتا کیا ہے, وہ وقت گزر جاتا ہے. لیکن اس کے بعد لوگ وہ جو اثر ہے نا, وہ جو تاثیر ہے وہ لے لیتے ہیں, مثبت بھی اور منفی بھی. پھر کبھی وہ کوئی سیریس بات کرنے والا ہوتا ہے, منفی شخص جس کے بارے میں منفی مطلب تاثیر ہو, تو پھر جناب اس کی بات کا اثر نہیں رہتا. لہٰذا اگر مطلب یہ کہا جائے کہ کوئی شخص اپنی باتوں کا ہمیشہ وزن محسوس کرنا چاہتا ہے اور یہ مطلب چاہتا ہے کہ جب وہ بات کرے تو لوگ اس کی بات کو اچھے انداز سے سمجھیں, اچھا رپلائی دیں حضرت, تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرے, لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کرے. اچھا اس پر میں ایک بات کہتا ہوں, اب آپ لوگ دیں جواب. ایک ہے اچھا اسپیکر اور ایک ہے اچھا لسنر. یعنی ایک وہ بندہ ہے جو اچھا بولنے والا ہے, ایک صفت کہہ لیجیے, اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ اچھا سننے والا ہے. ان دو چیزوں میں اگر ہم موازنہ کریں تو کون سی چیز زیادہ ضروری ہے؟ واہ حضور, اس میں تو ایک محاورہ بھی معروف ہے کہ بولنا ایک گن ہے تو سننا 100 گن. یس, اب اس کو میں سمیٹوں. اگر آپ اچھا بولنے والے نہیں ہیں چلے گا, آپ زندگی گزار سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ اچھا سننے والے نہیں ہیں تو بالکل نہیں چلے گا. ایسے ہی ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ میں بھی بولنا چاہتا ہوں, یہ بھی بولنا چاہتے ہیں, آپ بھی بولنا چاہتے ہیں, ڈرائیور بھی بولنا چاہتا ہے, احمد لالا بھی بولنا چاہتا ہے, مطلب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سننا چاہتا ہے. آپ اچھا بول کر زیادہ متاثر نہیں کر سکتے, آپ اچھا سن کر زیادہ متاثر کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت, اگر اس کو میں ایڈ کر دیں. ایک منٹ, آپ یہ واقعہ سنائیے. آپ تھوڑا سا اس پہ حیران ہو رہے ہیں کیسے. مثال کے طور پر آپ اور میں کلام کر رہے ہیں, آپ بہت اچھا بول رہے ہیں, اور میں سارے کام کاج چھوڑ کر مکمل توجہ کے ساتھ آپ کو سن رہا ہوں اور آپ کی باتوں پر اپنے تاثرات سے رسپانس کر رہا ہوں. جب یہ نشست برخاست ہوگی, ہم اٹھیں گے, آپ مجھ سے زیادہ متاثر ہوئے ہوں گے, آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہوئی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھیں کہ ہر موقع پر بولنا, اچھا بولنا یہ ضروری نہیں ہے. آپ سنیے بھی تو صحیح, نمبر 1. اور جب موقع آئے تو ہم کیا کرتے ہیں, میرے کام کی بات ہے یا نہیں ہے, میرے کام کی بات نہیں ہے, موبائل میں لگ جاؤ. میرے کام کی بات نہیں ہے, وہ کیا کہتے ہیں, بغلے جھانکنا شروع کر دو. وائے, آپ سامنے والے کو اہمیت دیں. وہ واقعہ سنا رہے تھے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا تھی اور وہ آپ کو طویل باتیں جو ہے نا وہ سنایا کرتی, اور آپ تشریف فرما ہو کر کے اس کی باتوں کو سنا کرتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر تشویش کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ جو بڑھیا ہے صلی یہ اللہ تو علیہ وسلم وقت مطلب ضائع کرتی ہے. کیا خلاصہ بات ہے. یہ ہے, اور آپ کا وقت اور آپ جیسی شخصیت اور پھر اس جیسی بڑھیا کو ٹائم دینا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کے حوالے سے جو مطلب ایک پیغام ارشاد فرمایا کہ جس کی کوئی نہیں سنتا, اگر ہم بھی نہ سنیں تو پھر کون سنے. تو بات یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ درس دیا, یہ پیغام دیا کہ بعض اوقات جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں نا, چاہے وہ مطلب اس کی گفتگو یعنی سننے کے قابل نہ بھی ہو, بالکل لیکن اس کے اچھا باوجود یہ ہے واقعتاً بڑا مشکل کام. اچھا ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کا کام بولنا ہے, اب میں کچھ ایسی ہماری نجی نشست کہہ لیجئے, میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ جاتا ہے, تو میں کئی بار اپنے آپ پہ واجب کر کے جاتا ہوں کہ میرے کو پہلا آدھا گھنٹہ تو بولنا ہی نہیں ہے. یہ لازم کر کے جاتا ہوں, ورنہ مجھے پتا ہے کہ میں بیٹھوں گا, بات سے بات نکلے گی اور میں بولنا, اور اکثر میں اس پہ عمل نہیں کر پاتا. یعنی وہ جو ضبط چل رہا ہوتا ہے, 5 منٹ کر لیا, 10 منٹ کر لیا, 15 منٹ کر لیا, اس کے بعد کہیں نہ کہیں بات چلتی ہے, اور پھر بندہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتا. لیکن پریکٹس کرنی چاہیے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوا کہ میں چپ کر کے سنتا رہا, آخر میں مجھے کہا گیا کہ کچھ تو بولیے,
صحیح بات. اس حوالے سے بتائیے. تو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھا سننے والے ہوں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ آپ نے سنا, اب جو بولا گیا ہے اس پر ری ایکشن آئے گا نا. میں یہ اصول بتاتا ہوں کہ زندگی میں ری ایکشن فوراً آتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. مثال کے طور پر زوجین کے درمیان اکثر ہوتا ہے پھڈا جھگڑا. کس بات پہ ہوتا ہے؟ کہ وہ کوئی ایسی بات بول دیتی ہے کہ جس پہ مرچی لگتی ہے, ٹھیک ہے, یا شوہر کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جس پہ مرچی لگنا بنتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ادھر سے وہ بات بولی گئی اور ادھر سے بندہ بھڑک اٹھا. آپ زیادہ دیر نہ کریں, 10 سیکنڈ رک جائیں, اچھا, زیادہ دیر نہیں. یہ جو 10 سیکنڈ ہے نا, اس کے بعد جو جواب آئے گا وہ مکمل تیار شدہ جواب ہوگا. وہ جو آپ گیپ نہیں دیتے, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی سوچے سمجھے بغیر بول رہی, آپ بھی سوچے سمجھے بغیر آنسر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائی. اور اس کا اثر کس پر آئے گا؟ بچوں پر آئے گا. پلس اگر بولنا ہے, وہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام, ابھی آیت آپ پڑھ رہے تھے آف ایئر, وہ فرعون کے دربار کے لیے ہے نا, جائیں تو وہاں پہ بھی قولا لہ قولا لینا, کہ آپ دونوں حکم دیا گیا فرعون کے دربار کے لیے, فرعون سے بات کرنے کے لیے, کہ قولا لہ, آپ دونوں اس سے بات کریں, قولا, ایسی بات, لینا, جو کہ نرم ہو. تو ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے مزاج میں نرمی آ جائے, ہم اچھے انداز میں. اچھا ایک موقع ایسا آتا ہے جس پر کوئی مجھ پر اعتراض کرتا ہے. اب یہیں پر تو امتحان ہے. جو آپ کے ہاتھ چوم رہا ہے اور آپ اسے عزت دے رہے, یہ کیا کمال ہے؟ جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے, آپ کی تنقیص کرتا ہے, وہ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس موقع پر اپنے نفس سے جنگ لڑنا, جسے ہم جہاد اکبر کہتے ہیں, اور اسے سینے سے لگانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے عظیم پہلو ہے. ہمارے یہاں بعض ایسے خطابات کی ویڈیوز ہیں کہ ایک مقرر خطاب کر رہے ہیں, پبلک میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے اعتراض کیا. اب ہونا کیا چاہیے؟ تسلی سے سنیں اس کے اعتراض کو, پھر اسے بٹھائیں, پیار محبت سے جواب دیں. مقرر اس کے اوپر بھڑک اٹھا, اب وہ ویڈیو بن گئی, ٹائٹل بن کے چل گیا, اب لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں. وجہ کیا ہوا؟ آپ نے اس کو ڈیل ہی غلط انداز میں کیا. اگر آپ کو اس کا جواب نہیں بھی آتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سنیے تو صحیح. اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا جو جواب ہے, کلاس میں ہم یہ کرتے تھے کہ بھئی اس کا جواب ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے, کل بتا دیں گے. اساتذہ یہ کرتے ہیں. تو یہ جو ضبط ہے, برداشت ہے, اس کی ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ گفتگو کا ایک حسن ہے. گفتگو صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں ہے, یہ جو سننا ہے نا, یہ گفتگو کا حصہ ہے. یس, یہ جو مسکرانا ہے نا, یہ گفتگو کا حصہ ہے. پھر الفاظ کے پیچھے کے جو معنی اور جو بات ہے, جو میسیج ہے جسے کنوے کرنا ہے, وہ بھی گفتگو کا حصہ ہے. اور یہ حکم قرآنی ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سبحان اللہ, لوگوں سے حسن والی بات کہیں. مطلب غلط کے مقابلے میں صحیح, صحیح کے مقابلے میں اچھی, اچھی کے مقابلے میں معروف, معروف سے اوپر حسن. ایک حسن ہو, ایک اٹریکشن ہو, ایک جاذبیت ہو. اچھا حضور, بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ایک ایگزامپل ہم بہت اسپیسیفک ہو کر اگر دیکھیں, ایک اولاد اپنے ماں باپ سے بات کرے, ایک شوہر اپنی بیوی سے بات کرے, بیوی شوہر سے, ماں باپ اپنی اولاد سے بات کرے. ہر بات کی جہتیں الگ ہوتی ہیں, رخ الگ ہوتے ہیں. ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قول کریم کا حکم دیا قول گیا, کریم, یعنی کرم نوازی والی بات ہے. اولاد کو یہ کہا گیا, امی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا, بابا کر لیں گے, ٹینشن ہی نہ لیں. کرم والی یعنی عطاؤں والی باتیں کرتا چلا جائے, کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. خیر, زندگی کے پہلو ہیں حضور. آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ ایشو میاں بیوی میں تو ہے ہی ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر رہے. اور اسپیشلی یہ جو ہماری جنریشن آئی ہوئی ہے نا, نیو جنریشن, جین زی وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں, جین زی, ٹھیک ہے نا, جنریشن زی, جنریشن زی. یہ اپنی بات کہتے ہیں, ان کا اپنا انداز ہے, ان کے سوچنے سمجھنے کی اپنی ڈائریکشن ہے. اور ہم لوگ جو تھوڑے بڑے ہیں, اور کچھ وہ جو ہم سے بھی بڑے ہیں, ان کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے, اپنے ماحول سے وہ چلے ہیں. ہمارے اور ان کے درمیان اول تو مکالمے ہوتے نہیں, اور اگر مکالمے ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے نا, تو بڑے ہمیشہ نصیحتیں کرتے ہوئے انہیں ڈیگریڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ چھوٹے ہمیشہ, ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان بڑوں کو آتا ہی نہیں ہے, یہ لوگ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, اسی طور پہ چل رہے ہوتے ہیں.
اور یہاں سے پھر مکالمہ یا گفتگو جو ہے نا حسن کی طرف جانے کے بجائے پیچیدگیوں اور دلدلوں کی طرف چلی جاتی ہے، کیا قبح کہتے کی طرف چلی جاتی ہیں؟ ہے. کوف کی طرف چلی بات جاتی یہ ہے کہ جب منصبوں کا اور عہدوں کا، عمر کے تقاضوں کا خیال نہ رکھا جائے نا، تو پھر حسن گفتار نہیں بن سکتی. یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے نا کہ میں اچھی بات کروں، ٹھیک ہے، تو اس بات کے مختلف تقاضے ہیں. جس طریقے سے ایک کھانا ہوتا ہے نا، ایک ڈش ہوتی ہے، اس کے مطلب مختلف مسالوں کے ساتھ یا مختلف ریسیپی کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. ان کی تکمیل کے بعد ایک بہترین ڈش، ذائقہ دار کھانا جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو الفاظ کی لہریں ہیں، جو انسان اپنا مافی ضمیر بیان کرنا چاہتا ہے، آواز کا جو پرسنٹیج ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ذرا زوردار آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے بھی ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور بات بے اثر ہو جاتی ہے. تو حضرت آپ جو بات فرما رہے ہیں نا، اس میں یہ ہے کہ جب بڑے اپنے چھوٹوں کی عزت نہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ کسی بات کو اگر اس میں عزت نفس کو مجروح کر آپ اس کو ڈسکس کریں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کلام پر اثر ہو. اور اسی طریقے سے اگر چھوٹے جو ہیں وہ بچوں کی عزت نفس کا اور منصب کا خیال کیے بغیر اگر بات کریں، تو یہ توازن نہیں ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی ان کی بات پہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل لعالمینا فلیس منا. اللہ. کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، تعظیم نہ کرے، اور جو ہمارے علماء کی تعظیم نہ کرے، آقا کریم نے فرمایا فلیس منا. وہ ہم میں سے نہیں. اس کا ایک لزومی ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ وہ میرا امتی نہیں ہے. ہاں، ٹھیک بے ہے، تعلق ہے مجھ سے. فلیس منا، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے. مرحمت جو ہے نا، وہ آپ کے سمجھنے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دینا یا مطلب اس پر کوئی طرز کھا لینا، بلکہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ اچھی بات کرنا، یہ بھی اس کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے. انما یعرف ذی الفضل ذووہ. اللہ، بالکل ایسے. ہمارے یہاں عالم کی عزت علم کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، 3 چیزیں ہیں. کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ مفاد کی وجہ سے انداز گفتگو تبدیل ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. جس سے پیسے لینے ہیں مفاد ہے، اس سے انداز اور ہے. جس کو ملازم رکھا ہوا ہے اس سے انداز اور یا ہے، پیسے دینے ہیں تو انداز اور ہے. انداز اور ہے. یعنی گرگٹ بھی کیا رنگ بدلتا ہوگا جو ہمارے لوگ بدلتے. ٹھیک ہے. اور مجھے تو مطلب زہر قاتل لگتے ہیں ایسے لوگ. اور میں مطلب جو بندہ اتنا گر جائے کہ وہ مفاد کی وجہ سے بچھ جائے، یعنی اس کے نزدیک فضیلت وجہ ہے ہی نہیں ہے، ساری چیزیں نیچے، علم نیچے، تقوی نیچے، ورع نیچے، نسب نیچے، ایک چیز جو سب سے اوپر ہے وہ ہے مفاد. یعنی وہ جمال. عبداللہ کے بجائے عبد مفاد بن جائے. یہ ذلیل ترین ہونے کا مقام ہے، سوری ٹو سے. اور اس میں عوام نہیں مبتلا صرف میں برادر، اس میں خواص مبتلا ہیں. زیادہ مبتلا خواص. انہیں وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا، مثل کلاب ہڈی دکھائیں تو دم ہلاتے ہوئے چلے آتے ہیں. ان کا مفاد ہو وہ آپ یقین کیجئے دم ہلاتے ہوئے پیچھے چلے آئیں گے. بڑے بڑے جو اہل علم ہوں گے جن کی رسپیکٹ بنتی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ علامت قیامت ہے. آپ اور ایک اور چیز یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے. ہم من حیث القوم عزت دینے میں ایک بخیل ترین قوم ہے. اس دن ہم بات کر رہے تھے تعریف کرنے میں بخیل، عزت دینے میں بھی. بالکل ایسے. میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائی، عزت جسے اللہ نے دی ہے نا، اس کو عزت دینے میں آپ کی عزت ہے. کیا بات ہے. اور عزت اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے. العز مقسوم وطلبہ غموم و احزان. عزت تقسیم کر دی گئی ہے، طلب عزت غم اور حزن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے کہ مناصب ان لوگوں کے پاس آ گئے جو گھٹیا لوگ ہیں. معذرت کے ساتھ میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ دل پہ لگے اور اپنے آپ کو سدھاریں کہ ہم اپنے آپ کو معززین سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم تفریق کرتے ہیں اور ایک لمحے میں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے. یعنی آپ کا یہ اسکرین کے حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں، آن اسکرین چہرہ اور آف اسکرین چہرہ اور
ہے۔ مفاد والی جگہ پہ چہرہ اور، غریب آدمی ہو تو آپ کا چہرہ اور، یعنی آپ تو پھر مطلب یہ شرف انسانیت سے ہی گرے ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو عام لوگ ہیں انہیں میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں، کوئی مشہور ہوگا اپنے گھر کا، کوئی مالدار ہوگا اپنے گھر کا، کوئی نامور ہوگا اپنے گھر کا، وہ جس طرح انسان ہے ایز اٹ از ہم بھی انسان ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عزت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کوئی بندہ خراب کرے، اس کی طبیعت صاف کر دے کہ بھائی میرے پاس جو شرف ہے وہ میرے رب کا عطا کرتا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، ہوگے تم بڑے اپنے گھر پہ نکلو۔ اچھا، ایسے لوگوں کو خراب کرنے والے بھی ہمارے ہاں کچھ مفاد پرست ہیں، بالکل ایسے۔ جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے انہیں سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں سنوں گا تو یہ مجھے کاٹ دے گا، ٹھیک ہے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر لیتے ہیں۔ کسی بھی صورت عزت نفس پر کمپرومائز نہ سودا کریں۔ نہ کریں۔ اختتامی بات کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، ہونے ہماری والا۔ بات چل رہی تھی بڑوں کی چھوٹوں کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے نا، یہاں پہ ظاہر ہے کہ گفتگو کا خلاصہ یہی کہ بڑوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ اپنی آنے والی نسل کو سمجھیں، لیکن یہ جو ہماری نسل ہے نا، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذرا بڑوں کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میرے بچے، میرے نوجوان، میری نئی نسل وہ بہت ذہین ہے، بہت فطین ہے، اس کو بہت سارے رستے وہ ملے ہوئے ہیں جو پہلے والوں کو نہیں ملے ہوئے تھے، لیکن وہ ان رستوں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ حسن گفتار کے اندر ایک بڑا کردار حسن فہم کا ہے۔ اوہ کیا بات ہے! جتنی بات کی سمجھ گہری ہوگی اتنی بات کی ادائیگی گہری ہوتی چلی جائے گی اور حسین ہوتی چلی جائے گی۔ کچھ ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج تھیں، ہم نے ان باتوں کو سمجھا نہیں، ہمارے دانشور کہلانے والے لوگ بھی فہم کی کمی کی وجہ سے ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دادیاں نانیاں ایک زمانے میں کہانیاں سنایا کرتی تھیں اور اس سے ایک کردار بلڈ اپ ہوتا تھا۔ یس، ان کہانیوں میں بہت سی باتیں ہوتی تھیں، ایک آدھ ایگزامپل لیتے ہیں۔ گھر کی بہو کو اور بچیوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ بیٹا مغرب کے بعد جھاڑو پوچھا نہیں کرو، صفائی ستھرائی نہیں کرو، اس سے گھر میں بے برکتی ہوگی۔ اب بڑے بڑے دانشور اس پہ تنقید کرتے ہوئے سوشل میڈیا وغیرہ پہ نظر آتے ہیں، حالانکہ کاش کہ وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھتے کہ بڑی سادگی سے دیہاتی انداز میں ہمارے بڑوں نے یہ سمجھایا کہ پورا دن جو صفائی ستھرائی کا ٹائم تھا آپ نے اس میں کیا نہیں، اب جب شوہر کے گھر آنے کا ٹائم ہوا اس وقت آپ جھاڑو لے کے شروع ہو گئے، تو اس میں پھر شوہر کو جس طرح آپ نے ویلکم کہنا تھا وہ ویلکم کیسے کرو گے؟ آپ کے بدن سے بدبو آ رہی ہوگی، پسینہ ہوگا آپ کے۔ وہ بات اپنی جگہ صحیح تھی لیکن اس بات کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ پائے۔ اسی طرح ایک وہ ہے، کہاں ہے جی قرآن و حدیث میں ہمیں دکھائیے کہ گھر میں مکڑی کے جالے وغیرہ ہوں گے تو بے برکتی ہوگی۔ گھر میں مکڑی کے جالے ہوں گے، بڑے بوڑھوں نے جو یہ کہا، اور بے برکتی ہوگی، یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی وہ گھر کے لوگ اتنے سست اور کاہل ہوں کہ اپنے گھر کی در و دیوار کو بھی صاف نہ کر پائیں تو وہاں پہ کون سی برکتیں آئیں گی؟ کسل سستی کی وجہ سے ہوا، بالکل ایسے، منسوس جو ہے نا وہ بالواسطہ ہو جائے گا۔ بالکل ایسے۔ تو وہ جو ہمارے بڑے تھے، کبھی چاند کی دادی کی کہانیاں سنا کر بچوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے ایک جرأت، ایک ہمت، ایک محنت، ایک ہمدردی اور سخاوت، پتہ نہیں کیسے کیسے عناصر بچوں میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ بچے اپنے بڑوں کی باتوں سے برگشتہ ہونے کے بجائے ان باتوں کو تھوڑا سا تو انڈرسٹینڈ کریں۔ ٹھیک ہے ہمارے بڑوں کی زبان وہ والی نہیں ہے کہ اس کے اندر وائٹامن ڈی اتنا ہے جی، وائٹامن سی اتنا ہے، وہ آپ کی سائنسی لینگویج یوز نہیں کرتے، لیکن اگر وہ ہلدی لگانے کا کہہ رہے ہیں زخم پر تو وہ ان کے تجربے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ حضرت خلاصے کی طرف آئیں۔ ناظرین، آج کی ہماری ڈسکشن سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کلام بہت زیادہ قابل توجہ، اور اس وصف کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی اس کے اوصاف میں خوبصورتی لے کر آنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں آج سے یہ طے کرنا چاہیے کہ اب ہم جب بھی گفتگو کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے باطن کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، ہمارا اندر صاف ہو، سچا ہو، اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہمیں الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جتنی گفتگو کی ضرورت ہے ہمیں اتنی بات کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جس انوائرمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے مخاطب کے تاثرات کو بھی دیکھیں، اس کی کیفیات کو بھی دیکھیں، اور اسی طریقے سے بات کی گہرائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم آگے اسٹیپ لیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہوں گے، دوران گفتگو ہمیں چند لمحات کے لیے اسٹے کرنا ہوگا تاکہ ہم جذبات کے اندر جو ہے وہ
غلط سمت نہ چلیں اور نتائج برے برآمد نہ ہوں. ساتھ ساتھ ہمیں اچھا بولنے والا ہونا بہت ضروری ہے، اچھا سننے والا بھی ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ آپس کے اندر اسی طرح کنیکٹ ہے کہ یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو گفتگو کا اثر جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور آخری بات کہ بات جیسی بھی ہو، سچائی ہوگی تو دیر پا اثر بہترین برآمد ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں الفاظ کی خوبصورتی، کردار کی نظافت اور دل کی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائے. اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. مفتی صاحب، پہلا سوال. ایک بات کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. بڑی اچھی بات کہی. یعنی اسے کہتے ہیں نا وہ مہر لگانا، وہ والی بات ہے کہ پورا لب لباب ہوا. مجھے یاد کرائیے گا، اس پر ہم بات کریں گے کہ جس طرح ہم بہت ساری چیزوں پہ بھڑک اٹھتے ہیں، اس میں ایک چیز ہے جو ہم سے اختلاف کرے، اس پر جو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، اور پھر صرف بھڑک نہیں اٹھتے، اسے دائماً ابداً اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں. اور یہ اکثر دشمنیاں ہوتی ہیں جو غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. صحیح بات. اور کئی بار ایسا ہے کہ جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ اپنا حصہ ملانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو یہ ادراک ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر اس نے غلط بات کہہ بھی دی ہے تو آپ کو اتنا تو ہو کہ وہ بیچارہ حصہ ملانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، دوستوں کی گیدرنگ میں ہوتا ہے ایک بندہ بول کے پھنس جاتا ہے. اب وہ کافی دیر سے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ سارے بول رہے ہیں میں بھی کچھ بولوں. اب اس کو تجربہ نہیں ہے، وہ بولتا ہے اور غلط نکل جاتا ہے. تو آپ میں اتنا ضبط ہو کہ آپ اس کے اوپر مور نہ لگا دیں کہ بھئی یہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا ہے اور یہ اب کبھی بھی اس کو جو ہے نا میں نے اسپیس نہیں دینا. اصل بات وہی ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق. سبحان اللہ. نرمی آئے گی تو معاملات بہتر ہوں گے. اگر کوئی دلیل سے اختلاف کرتا بھی ہے تو آپ اسے قبول کریں. جس طرح مجھے رائٹ ہے اپنی بات کہنے کا، سامنے والے کو رائٹ ہے میری بات رد کرنے کا. وہ میری بات رد کرنے کی وجہ سے مسلمان سے کافر نہیں ہو گیا، مقبول سے مردود نہیں ہو گیا. وہ اسی طرح مسلمان ہے. میری بات کوئی نص قطعی تو نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے حوالے سے کوئی اختلاف کر لیتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھائی علم ایک میدان ہے، جو چاہے گھڑ سواری کرے. آپ کیسے کسی کو روک سکتے ہو؟ صحیح بات ہے. آپ گھڑ سواری کرنا چاہیں آپ کرنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جی علم میدان ہے لیکن گھڑ سواری صرف میں کروں گا؟ تو یہ تو کسی کی میراث نہیں ہے. علمی طور پر اختلاف ہو بھی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے. ہمارا جو طبقہ ہے ان کو بھی یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ پیار کریں، محبت کریں، الفت کے پیغام کو عام کریں. کوئی پہلے بات نہیں کر رہا، آپ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اسپیس نہیں دے رہا، آپ بھی نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ اور آپ برابر ہو جائیں گے. پھر آپ شکوہ مت کیجیے گا کہ یہ بندہ اسپیس نہیں دیتا. تم نے کون سا دے دیا؟ آپ کو بڑا بننا ہے تو پھر یہی تو کمال ہے کہ وہ اسپیس نہیں دے رہا، آپ دیں. وہ آگے بڑھ کے سلام نہیں کر رہا، آپ کریں. وہ برائی کر رہا ہے، آپ اچھائی کریں. یہ تصوف کا طریقہ ہے. صوفیہ کے پاس آتے تھے نا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے تو وہ کھجوروں کے ٹوکرے بھجواتے تھے کہ میرے نامہ اعمال میں ثواب منتقل کیا ہے. ہم لوگ فائلیں کھلواتے ہیں، ذرا بچوں اس کی فائل کھولو، اس کے کیا کیا کارنامے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کے سامنے اس کو گندا کریں. بڑی گھٹیا بات ہے. اپنے منصب سے اپنے آپ کو گرانے کے مترادف ہے. چلیں پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم مزید گفتگو کریں. اور جو احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب سے ہماری یہی گزارش ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم سب نے مل کر اس معاشرے کو اوپر لے کر جانا ہے. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور اس پیغام کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. جتنے احباب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے تاکہ جتنے آپ کے پیجز ہیں یا آپ کی آئی ڈیز ہیں اس پر پہنچے. ہمارے جو شارٹس کلپ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہتے ہیں. ہمارے پاس جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں 031022230001 پر. جوائن لکھ کر بھیجیں گے تو آپ کو ایک لنک بھیج دیا جائے گا. اس پہ ہمارا جو چینل ہے اس کا آپ کو لنک مل جائے گا. آپ اس میں آ جائیں گے تو ہر پوسٹ اور ہر ویڈیو آپ کو وہاں پر مل جائے گی. آ جاتے ہیں سوالات کی جانب. حافظ محمد انس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امید ہے آپ علماء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے. اب آپ یقین کر لیجئے کہ ہم تینوں بخیر و عافیت ہیں. میرا سوال ایک شعر کے بارے میں ہے. شعر: ہم نے وہیں لگایا دل جہاں دل لگانا منع تھا، ہم نے وہیں کیے سجدے جہاں سر جھکانا منع تھا.
اس شعر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. غیر شرعی شعر ہے. سجدہ اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی سجدے کو مجازن جھکنے کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے تو بھی غلط ہے. یہ بہت ہمارے ہاں بعض اشعار کے اندر اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جہاں پر ایسے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں جس کی بنا پر پھر اعتراضات ہوتے ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں وہ پھر اعلیٰ حضرت کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا. اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. ایسے ہی اب اتنا کمال آج کل کے دور کے اندر کسی کے پاس ہوگا؟ وہ سجدہ ہے ہی نہیں ہے. اب وہ جو اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے نا, اعلیٰ حضرت تو ایک عطیہ خداوندی تھے, ٹھیک ہے, وہ اس جگہ پر پہنچ کے ہاتھ لگا کر قلم شریعت چل نہیں پاتا تھا, واپس تشریف لے آتے تھے. لیکن یہ جو اس طرح ہے کہ ہم نے وہیں جو ہے وہ سجدہ کیا یا ہم نے وہیں سر جھکایا جہاں سجدے کیے جہاں سر جھکانا منع تھا, یہ بالکل غلط شعر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے کسی شعر کی ہمارے دین میں بالکل اجازت نیست. علامہ عمران نقشبندی صاحب, میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ الحمدللہ ہم تو یہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں, معزز علماء کرام, ان کے ساتھ بیٹھیں, تبادلہ خیال کریں. آپ کا یہ پروگرام بہت سارے علماء دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ. مجھے پرسنل کے اندر میسیجز آ رہے ہیں. اب یہ علامہ عمران نقشبندی صاحب ہیں, ماشاء اللہ, خوب جناب. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے تو بہت اچھی چیز ہے. شکریہ. جزاکم اللہ, شکراً. شکریہ. ٹھیک ہے. شیخ حسنین احمد صاحب, مفتی صاحب, آخرت کی دنیا دائمی ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ اس دنیا میں کیا ہوگا, کون سے روز مرنا ہوں گے. پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. مختصر آپ کا جواب یہ ہے کہ بالکل اصل حیات ہے ہی آخرت کی. قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا, لحیاتی, اپنی حیات کے لیے. واہ. یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نکرہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا لیتنی قدمت فی حیاتی, کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں یعنی دنیاوی زندگی میں کچھ بھیجا ہوتا. اللہ نے فرمایا, انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. تو مفسرین میں سے بعض نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو زندگی ہے جس میں ہماری ابھی سانسیں چل رہی ہیں, یہ حیات اصلاً ہے ہی نہیں. اصلاً جو حیات شروع ہوگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے. تو وہ آخرت کی زندگی ہے جس کی پہلی منزل قبر ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں سلامتی عطا فرمائی, آخرت میں بھی سلامتی عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا حضور تیرا. اسی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آخرت کی زندگی کے دو ہی منازل ہیں, یا تو جنت یا دوزخ, اور ان دونوں کے بارے میں فرمایا گیا خالدین فیہا. جو کافر جہنمی ہوں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, جو مومن جنتی ہوں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو وہ دائمی ہے, اینڈ لیس ہے, لیکن وہ اینڈ لیس ہونے کے باوجود بھی لمیٹڈ اور محدود ہے. ڈن. چلیں جی, اس کے بعد ہیں ہمارے ساتھ شیخ اسد اویس صاحب. السلام علیکم. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. یا اسد کیف الحال. یہ ہمارے ایک بڑے قریبی آدمی ہیں, ان کی ڈی پی سے میں نے پہچان آپ کا لیا ہے. دور کون ہے حضرت, یہ بتائیے. ہاں کوئی بھی نہیں, آپ یقین کریں. میں کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یار میں کوئی ایسا بندہ نکالوں کہ جس سے میں نفرت کرتا ہوں. آپ یقین کریں ایک بندہ نہیں ملتا. کیا بات. حالانکہ میں ود نیم, اور آپ کو یہ بات پتہ ہے, میں بائی نیم ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کا پھر فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پیارے ہنر آزمائے, تو نفرت کے تیر آزما, ہم محبت کے جگر آزمائیں. کیا بات. اسی فلسفے کو جنت پھیلانے کی ضرورت پھیلانے کی ضرورت ہے آج کل کے. اور اگر ایسی زندگی ہو جائے, چل لائف ہے. آپ یعنی ایک کسی نے آپ کے بارے میں برا کہا, پوری رات کروٹیں بدل رہے ہیں, اس نے میرے کو یہ کیوں کہا, یہ کیوں کہا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے اور آپ اس سے برا سننے کے بعد بھی اس کو دعا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو آپ لیٹیں گے, سو جائیں گے. حضرت ابھی ہم آ رہے تھے نا, تو راستے میں باتوں باتوں میں ایک بات پر یہ جملہ کہا گیا کہ 1 ٹکے کا ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں اکثر وہ انگلش میں کہتا ہوں ڈونٹ کل مائی چل,
کہ بھائی میرے چل کو ختم نہیں کرو، اپنی زندگی گزارو. ہوتا ہے زندگی میں ایسے بہت. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں مفتی محمد صاحب، واللہ العظیم حلفاً بتا رہا ہوں، اگر یہ چیز پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی کا جو لیول ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہے. واہ. کیونکہ جب آپ جواب نہیں دیتے، جب آپ اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے بلکہ اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہائے. یہ وہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے. وہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی میرے پاس ایک ہی درجہ ہے، سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ حبیبی کا ہے. اس سے نیچے والا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. جو رسول اللہ کا امتی ہے مجھے اس سے پیار ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، وہ کرے نہ کرے اس کا مسئلہ ہے، میں تو کروں گا کیونکہ رسول اللہ کا امتی ہے اور رحماء بینہم میں. اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی محبت ڈال وہ دیتا جو ہے. اس پر آیت کریمہ ہے نا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یعنی جو لوگ درگزر سے کام لیتے ہیں نا، تو رب تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا. اور کیا سبحان چاہیے؟ اللہ. کئی بار ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں نا تو میں تجاہل عارفانہ بھی برتتا ہوں. میں انہیں ظاہر ہی نہیں کرتا کہ مجھے کچھ پتہ ہے. ٹھیک ہے یار، اس نے کہہ دیا، کس وجہ سے کہہ دیا، اس کا کیا مطلب معاملہ تھا، خیر ہے کرنے دو اسے. اگر یوں ہو سکتا ہے بیگم سے جھگڑا ہو، نکل آتے گیا. ہاں مطلب کہیں بہت ساری وجوہات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. کم ظرفی ہے یہ، اور بڑے بڑے معزز انتہائی کم ظرف ہیں اس معاملے میں، کہ جو چیزوں کو دل میں رکھ لیتے ہیں. قوموں کے جھگڑے سلجھ جائیں. یار اگر آپ مجھے ایک لوگ بات جو ہے بتاؤ، تھوڑی سی ہمارے وسعت معاشرے قلبی کے پیدا اندر کریں. اس وقت عدم برداشت کے اسباب کتنے زیادہ ہیں. اف. غربت ہے، لائٹ کے مسئلے، پانی کے مسئلے، روڈز پہ لڑائیاں. اب اس بیچارے کو کسی بھی وجہ سے اس کا موڈ آف تھا، اس نے کچھ کہہ بھی دیا، میرے آقا کا امتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم ایک دن میں 50 بار بھی نافرمانی کریں تو اللہ کو کہتے ہیں مولا تو معاف کر دے. اور ہمارے ساتھ کوئی 2 بار کر دے تو ہم کہتے ہیں پہلے چھوڑ دیا تھا اب نہیں چھوڑوں گا. بھائی تم کون ہو؟ کیوں؟ صبر کی بھی حد ہوتی ہے. صبر کی بھی حد ہوتی ہے. پہلے بیویوں کو کہتے ہیں پہلے معاف کر دیا تھا اب نہیں کروں گا. نہیں اب تو جاؤ اگلا پچھلا حساب کتاب برابر کرنا ہے. برابر. تو یہ غلط رویہ ہے. خیر اچھا جی، کون ہیں جناب؟ میسیجز اوپر چلے گئے. احمد رضا قادری نوری صاحب، مفتی صاحب آج کل قبرستان بھر گئے ہیں، نئی قبر کی جگہ نہیں ہے. ایسی ذرا تیزی سے لیتے ہیں، ہم ون لائنر لیتے ہیں. ایسی صورتحال میں پرانی قبر میں نیا مردہ دفن کیا جاتا ہے، کیا یہ زمین غصب کرنا نہیں کہلائے گا؟ بالکل کہلائے گا، شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ون لائنر یہ ہے کہ اگر آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ قبر ہے تو اس میں آپ دوسرے مردے کو دفن نہیں کر سکتے. عمر جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام یا سیدی، کیف حالکم؟ الحمد للہ رب العالمین. حبیبی آپ خیریت سے ہیں؟ عمر جمیل صاحب مستقل ہمارے سائل ہیں. ماشاء اللہ. اچھا جی، مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ کیا سیاسی یا مسلکی اختلاف میں بھی حسن گفتار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. بالکل رکھا جائے. وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے حسین بات. یہاں پہ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ صرف موافقین سے حسین بات کریں. فرعون سے کہا کیا قولا لا قولوا نہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو بالکل اس میں حسن گفتار کا بالکل خیال. میں اس پہ ایک بات عرض کر دوں کہ اس وقت کچھ چینلز ہیں جو علماء کو آپس میں بٹھاتے ہیں، ایک دیوبندی، ایک وہابی، ایک بریلوی اور ایک شیعہ، اور پری پلان انہیں لڑاتے ہیں. اس کے بعد ان کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا تھم نیل لگاتے ہیں کہ دیوبندی مولوی کی وہابی مولوی کے ساتھ بحث ہو گئی، شیعہ مولوی کے ساتھ بحث ہو گئی. بالکل غلط ہے. اس میں جو علماء جاتے ہیں انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی مطلب ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو لڑوا کر کوئی ریٹنگ حاصل کرے. اس کی وجہ سے علماء کی ان لڑائیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت نیگیٹو میسج جا رہا ہے. ایسا ہی ابھی کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، یعنی آج بھیجا، کل کا کلپ بھیجا، سحری کا تھا یا افطاری کا تھا. اس میں ایک بندہ ہے ساحل ادیم کر کے اور ایک اہل حدیث کے کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں لڑ پڑے. اور نتیجہ کہاں پر نکلا؟ ایک نے بول دیا کہ تمہارے نزدیک گدھا حلال ہے، جو گدھے کو حلال کہے وہ خود گدھا ہے. اچھا. یہ مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے اور وہ
جو ساحل ادیم ہے اس نے کسی موقع پہ گدھے کی حلت اور حرمت، وہ جو حدیث خیبر ہے، اور وہ جو آئلی گدھا ہے، گھریلو گدھا ہے اور جنگلی گدھا ہے، اس کی تفریق کے اوپر بات کی. اس نے کہا کہ آپ مجھے گالی بک رہے ہیں. اب یہ کہاں پر چل رہا ہے؟ مین اسٹریم میڈیا پہ. ایک تو یہ سوچیں کہ اس وقت امت کس مقام پر ہے اور آپ نے بحثیں کیا اٹھائی ہوئی ہیں. اچھا، اب جو ساحل ادیم ٹائپ لوگ ہیں نا، ان کے سامنے ان لوگوں کو عموماً بٹھا دیا جاتا ہے جنہیں میڈیا پہ آنے کا شوق ہوتا ہے. اب وہ اتنا علم نہیں رکھتے، اتنا مقام نہیں رکھتے، یہ لڑ پڑتے ہیں، وہ غالب آ جاتا ہے، چینل کو ریٹنگ مل جاتی ہے. وہ چرب زبان انسان. چرب زبانی وہ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں چینل جو ہے نا اس کا کام ہی اپنا مال بیچنا ہے. میں چینل کو نہیں بولوں گا، چینل تو وہ کام کرے گا جس سے ریٹنگ آئے. تو جہاں پہ علماء کو لڑواتے ہیں یا علماء کا اختلاف کرواتے ہیں، وہ چینل کا پروگرام اوپر جاتا ہے تو چینل تو یہ کرے گا چونکہ چینل پیسہ خرچ کر رہا ہے. ہماری قوم کا بھی ایک مسئلہ ہے. اصلاحی بات کوئی کرے گا نا، سیدھی سیدھی آپ کو بتائے گا، آپ کو نہیں سننی. آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے مولویوں کا جھگڑا چاہیے، آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے اختلافی بات چاہیے، آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ گھریلو جھگڑے آن اسکرین چاہیے. تو ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ اگر آپ کو یہ چاہیے تو پھر اس معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، قبول کر لیجیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس پر سوچنا بنتا ہے کہ یہ جو مسلکی اختلافات کی بنیاد پر بات بات پر، اب کئی ایسے چینلز ہیں آپ لوگ جانتے ہیں. میں گزشتہ کچھ سالوں سے مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں جا رہا. کچھ چینلز پر اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں پر ہوسٹ خاتون بیٹھی ہوئی، میں نہیں بیٹھتا خاتون کے ساتھ، نمبر 1. دوسرا، میں کچھ چینل پر اس لیے میں نے منع کیا ہوا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ لڑائی کرواتے ہیں جان بوجھ کر. یعنی ان کی ریت یہی ہے کہ علماء کو آپس میں اختلافی مسائل میں لڑوا دیں اور پھر وہ ریٹنگ حاصل کریں. کچھ چینلز ہیں، کچھ اچھے چینلز ہیں، ایئر وائی ڈیجیٹل، وہاں پر دیوبندی، بریلوی، وہابی، سارے سنی یعنی اسکالرز بیٹھتے ہیں، اپنا اپنا نقطہ بیان کرتے ہیں. فقہ حنفی میں یہ ہے، اہل حدیث کے نزدیک فار ایگزامپل یہ ہے، یا دیوبندیوں کے نزدیک یہ ہے، شیعہ کے نزدیک یہ ہے. اس کی ترجیح میں لڑا کر ریٹنگ حاصل کرنا نہیں ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی ہم نے اس کا اختلافی کلپ نہیں دیکھا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا حسن گفتار کا، یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے، اور اس سے اتنا برا پیغام اور اتنا مطلب عجیب میسج جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو جاتے ہیں. اور میڈیا والوں کا دیکھیں، آپ کو میں حال بتاؤں، ایک بندہ ہے انجینئر علی مرزا، ایک بندہ ہے عبد القوی جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. ان دونوں بندوں کو میڈیا نے اٹھایا، مین اسٹریم میڈیا نے. اچھا، پہلے انجینئر علی مرزا کو، جس نے انتہائی بد زبانی، بد کلامی، سارے مسالک کے علماء کی تصویریں شہرت کے لیے استعمال کی، کون سا اختلاف ہے وہ نہیں کیا، انتہائی گندی زبان. اب آ کے میڈیا کو سمجھ میں آیا تو اب اس کا پہلے کا بیان اور بعد کا بیان چلا رہے ہیں کہ پہلے یہ کہتا تھا اور اب یہ کہتا ہے، ایکسپوز کر رہے ہیں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے اوپر میڈیا والے جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں اور پورے پروگرام کر رہے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے، مثال کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ایک اسٹیبلش نام ہے کہ واقعتاً ایک عالم ہے اور ان کی پوری زندگی ہے پیچھے اہل سنت میں. دیوبندیوں کے اندر مفتی تقی عثمانی، ٹھیک ہے، دیگر مسالک کے لوگ. یہ وہ علماء ہیں کہ جو اچانک نکل کے سامنے نہیں آ گئے، انہوں نے دین کو یا اپنے مسلک کو یا اپنے ملک کو اپنی زندگی کے 50 سال دیے. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ جو سب سے اختلاف کرے اسے اٹھا کے بٹھا دے. اب وہ جو دوسرا بندہ ہے جس کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، اس کے دھڑا دھڑ جو ہے وہ انٹرویوز کرتے رہے. آخر میں آ کے میڈیا نے اس کو ذلیل کیا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ غیر شرعی اور مطلب حرام اور انتہائی سوقیانہ باتیں کر رہا ہے. اس نے جو مطلب خواتین کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں کی. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جسے بٹھا رہے ہیں وہ اس کرسی کا، اس منصب کا اہل ہے یا نہیں. آپ اس کے نام کے ساتھ اچھا کچھ اور نہیں ملتا نا، ایک لفظ ملا ہوا ہے، کیا ہے؟ اسلامک اسکالر. کسی کے نام کے آگے بھی ٹھیک ہے، اسلامی اسکالر لگا دیا، اب اسے جانے دیں. اب قوم کہاں پر جا کے رکے گی؟ آپ مجھے بتائیں، گدھا حلال ہے، حرام ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کل پھر آپ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے اور ان چیزوں کو اختلافی طور پر لے کر آئیں گے. یہ رمضان ہے، اس کا ایک تقدس ہے، کچھ سیکھنا ہو تو ایک ٹھیک بات ہے نا. اب آپ کو تماشا لگانا ہے. اچھا، اسی طرح رمضان المبارک ہے، افطار کے بعد ڈانس چل رہا ہے جی، افطار کے بعد گانے چل رہے ہیں. کیا ہوا جی؟ روزہ تو ختم ہو گیا. او بھائی، روزہ ختم ہوا ہے، رمضان تو ختم نہیں ہوا. حضرت ایک چھوٹی اس سی بات کا تو ادراک کریں. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک پرٹیکولر چینل کا نام لیا
تو اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید ہم اس کو مطلب اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، جانے دو. نہیں اس پر ایک وضاحت کر لی جائے کہ وہاں پر بھی اگر جو غلط ہے نا تو ہم اس کو غلط کہتے ہیں. ہم جس پیرائے میں بات کر رہے تھے وہ بالکل کلیئر تھی کہ جگہ پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی تھم نیل، اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، ہم اس پروگرام کے ہے. باقی تو جہاں پر جو غلط ہو رہا ہے کسی صورت ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے. لیکن جو اچھی چیز ہے اس کی ہم تعریف کریں گے. لیکن جو بڑا ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری ہے. جو علماء ہیں، پیغمبر کے وارث ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے سوال کیا جائے گا تمہاری ذمہ داری. ایک ویور ہے نا، وہ اپنی ویورشپ میں ذمہ دار ہے. یس، وہ ڈیمانڈ کریٹ کر رہا ہے، سپلائی آئے گی. بالکل. اچھا اسی طرح اصل مسئلہ یہیں پہ. ہاں، پھر نمبر 2 پر جو سپلائر ہے، پرووائڈر ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے. خالی ریٹنگ، پیسہ، اس کی وجہ سے چینلز کی ذمہ داری تو ختم نہیں ہو جائے گی نا حضور. ان کی بہت بڑی، ان کی کچھ ایتھکس ہیں، ان کے کچھ بائی لاز ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ پابند ہیں اور وہ اپنی پابندیوں کا خیال کرتے ہیں کیونکہ انسٹیٹیوشنز ان سے پھر سوال کرتے ہیں. بالکل. لہٰذا یہاں پہ بھی کچھ ایتھکس ہونی چاہیے. اور ہیں، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے حوالے سے پراپر وے کے اندر اپنی سفارشات بنائی ہوئی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ میڈیا ابھی تک اس کو فالو نہیں کرتا. علماء کی بات کو صرف زیادہ سے زیادہ ایک مشورے کی حد تک سوسائٹی لیتی ہے، اس کے بعد نہیں. اچھا، پھر ان سب کے پیچھے ایک پارسا مجرم بیٹھا ہوا ہے. آپ کی بات روک کے بتا رہا ہوں. پتہ ہے اب اس پہ غصہ کیوں آتا ہے؟ ابھی مجھے کسی نے کل ایک کلپ بھیجا، ایک چینل کے اوپر ایک مولوی کو بٹھایا ہوا ہے. اس کا سوال پتہ ہے اس سے کیا کیا جا رہا ہے؟ بابر اعظم کو کرکٹ ٹیم سے نکال دیا جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ پتہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب تماشے کی آپ لوگ دین کو تماشا بنانا چاہ رہے ہو. یہ جو ہم اتنا مطلب بول رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ حرکتیں، وہ پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر، کیا تھا وہ، میٹر کے اوپر زمزم لکھ دو تو بل کم آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ. مطلب حد ہو گئی. ویور کے حوالے سے تھوڑا اور بولیں کہ ہمارا جو ویور ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضور اس کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. لیکن ان سب کے پیچھے ایک پارسا مجرم بیٹھا ہے جس کے اپنے کنسرنز ہیں اور وہ سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اور وہ ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے. یعنی کوئی بھی ہو، گورنمنٹ، حاکم، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور قوم کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ اللہ رسول کی اطاعت میں حاکم کے مطیع و فرما بردار رہیں. اچھا، اسی طرح صحیح بات یہ ہے کہ دیکھیے وہی ایک سائیکل ہے. یہاں سے ڈیمانڈ جاتی ہے، وہاں سے سپلائی آتی ہے. کبھی یہاں سے ڈیمانڈ نہیں بھی جاتی، وہاں سے سپلائی غلط آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ سوچیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. اچھا جی، عمر جمیل صاحب کا سوال ہے، بتائیے میڈیکل بلنگ کی جاب کرنا کیسا؟ میڈیکل بلنگ کی ابھی جو آن لائن جابس چل رہی ہیں نا، جو کام ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرعی اصولوں کی خلاف ورزی پر مشتمل ہیں. تو اس میں احتیاط کر لی جائے. ان سیکٹرز کو اگر آپ سمجھ جائیں، ان کو کور اپ کرنے کے بعد آپ کریں تو بالکل یہ جاب کر سکتے. فوریکس ٹریڈنگ نہیں، یہ تو سٹہ بازاری ہے. ٹھیک ہے. فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے ہم نے اس دن جو بات کی تھی وہ تھی بٹ کوائن کے حوالے سے. اسے بعض لوگ فوریکس ٹریڈنگ کے ساتھ مطلقاً جوڑ دیتے ہیں. وہ تقریباً اس میں جوئے کے اور دیگر معاملات، قمار کا معنی، یعنی دو چیزیں جہاں پر بھی ہم جو عدم جواز بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں، یا ربا ہوتا ہے یا قمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا تو اس کے اندر سود والا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے یا اس میں جوئے والا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نماز تراویح میں 8 رکعتوں کے بعد مسجد کی 2 صفیں کم ہو جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو گمراہ کر رہے ہیں عوام کو کہ 8 رکعتیں، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو سراسر ان لوگوں کی غفلت ہے کہ جو اپنی رکعات کے اندر جو ہے وہ 12 رکعتوں کا لاس کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے، اگر اس کو کوئی بنیاد بنا کر کے بطور دلیل اس کو پیش کریں تو یہ کوئی قرآن و سنت نہیں ہے. لوگوں کا عمل کیسے دلیل بن سکتا ہے؟ استاد محترم مفتی معاذ صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے پہلے حفظ قرآن کیا یا پھر درس رضابی کیا؟ پہلے حفظ القرآن کی بات ہے. درس رضابی کے بعد حفظ کرنا تو پھر کرامت ہی ہو جائے گی سیدھی سیدھی آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ماریا بشیر صاحبہ ہیں. یہ جو کہاوت ہے کہ یہ تو یا تو اچھا بولیں یا خاموش رہیں، اگر ہمارے کسی سے مزاج نہیں ملتا تو اس بات پہ عمل کر سکتے ہیں، رہنمائی فرمائیں. ماشاء اللہ. اچھا، یہ جو سسٹر ماریاں ہیں، ان کے پہلے بھی کئی کمنٹس آئے اور بہت باشعور فرد محسوس ہوتی ہیں.
اللہ ان کو برکتوں سے نوازے. آمین. اچھا بات یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں مزاج نہ ملتا ہو وہاں خاموشی تو بہتر ہے، لیکن بولنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے زبان سے بولنا جس میں لفظ ادا ہوتے ہیں، ایک ہے خاموش زبان کے ساتھ چہرے سے بولنا جہاں پہ تاثرات ادا ہوتے ہیں. ہماری یہ جو بہنیں بچیاں ہوتی ہیں نا، اسپیشلی ان لاس کے درمیان کبھی کبھار کسی فرد سے مزاج نہیں مل رہا ہوتا، وہ وہاں پہ خاموش تو ہو جاتی ہیں، ان کی زبان خاموش ہے لیکن ان کا چہرہ بہت کچھ بول رہا ہوتا ہے. اب اس کو ڈپلومیسی کہیں، اس کو حکمت بولیں، اس کو دانائی بولیں، وہاں پہ اپنے چہرے کو بھی بولنے میں حسن کی طرف لانا ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بلکہ یہاں پر ان کا جو ہے نا چپ ہونا سے بہتر یہ تھا کہ بول ہی دیتے. یہ اور عذاب بن جاتا ہے. گھر میں اگر بیویاں خاموش ہو جاتی ہیں جب، تو بندے کا پارا جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. جو بولنا ہے وہ بول دو. یہ 4 دن تک منہ بنا کے منہ سجا کے گھومنا جو ہے یہ کیا ہے. بس اس میں وہی اصول ہے کہ جہاں پر خاموشی بولنے سے بہتر ہے وہاں پر خاموش رہے، اور جہاں پر بولنا خاموشی سے بہتر ہے وہاں پر بولیں. اب یہ لکلی کلامن مقالن، ہر مقام ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی چیزوں کو دیکھ لیجئے. لیکن بہرحال مقام کو سمجھنا اور حالات کو سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور بعض اوقات ہمارا رویہ جو ہے وہ چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن حضور ہماری جو بچیاں ہیں نا، اوور آل میں عرض کر رہا ہوں وہ کبھی کبھار بہت مجبور اور پھنسی ہوئی ہوتی ہیں بیچاری. بالکل ایسا. اچھا ان بچیوں کے مقابلے میں کچھ اور کسی اور کی بچیاں ہوتی ہیں جو ان کو پھنسا رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو گھریلو زندگی، کبھی نند، کبھی ساس، کبھی بہو، کبھی بچیاں کچھ. کسی اور کی بچیوں کے پاس پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، ساس جو ہے اور بہو. اب یہ جو دونوں ہیں دونوں عورتیں، اور اکثر مسئلے وہ ہیں کہ جہاں پہ مرد ان کا دشمن نہیں ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے کافی ہیں. نندے ہیں وہ اپنی ماں کی بچیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھابھی کے ساتھ نہیں مل کے چل رہی ہیں. تو یہ خواتین کا مسئلہ ہے. اس میں بات پھر لوٹ کر وہیں آئے گی کہ جس کا ظرف بڑا ہوگا، جس میں ضبط زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے روحانی بست عطا فرمائے گا. ارشد رضا طاری صاحب، ماشاء اللہ مفتی صاحب، اللہ پاک آپ تمام مفتیان کرام کو ہمیشہ سلامت رکھے جی. بہت شکریہ، ماشاء اللہ. اللہ حیض کے مسائل مستحضر ہیں تو صحیح، لیکن اس کو چھوڑ دو نا. لائیو یہ کیا ایک ہے، کریں؟ وہ واٹس ایپ کے نمبر پہ کر یہ جو ایک بہن نے سوال کیا ہے 5 ہفتوں کا حمل ضائع ہو گیا، یہ آپ ہمارے نمبر پہ سوال بھیج دیجئے تو آپ کو انشاءاللہ الجلیل اس کا جواب دے دیا جائے گا. میں عمومی طور پر کچھ عرصہ ہو گیا ماضی کے میں فقہی مسائل میں کچھ ایسے ابواب ہیں جو میرے مطالعے میں نہیں ہیں، تو میں اسٹریٹ فارورڈ اس طرح کے جو مسائل میرے مطالعے میں نہیں ہیں میں ان کا بالکل جواب ہی نہیں دیتا. تو یہ اگر آپ بھیج دیں گے تو دیکھ کر پھر آپ کو جواب دے دیا جائے گا. عمر جمیل صاحب، حالت روزہ میں کس طرح غصے کو کنٹرول کریں؟ بعض اوقات غصہ آتا ہے، بالکل آتا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کریں، اور جب غصہ آئے کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، وہ جو روایات کے اندر فرمایا گیا یہ اس کے ظاہری چیزیں. اور اگر آپ ذاکر اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتے ہیں، وظائف پڑھنے والے بن جاتے ہیں، تو آپ کا اپنی ذات کی خاطر غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب غصہ آ رہا ہو تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ میں نے 5-10 منٹ کے لیے کچھ نہیں بولنا، خاموش ہو جانا ہے. آٹومیٹیکلی وقت ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو پریشر کو کم کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ الجلیل وہ کم ہو جائے گا، اور امید یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی. السلام علیکم مرشد. اچھا، شاکر حسین ہے اپنا، یہ ہمارا ایک مرید خاص ہے. آج کل دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام پر بہت زیادہ میمز بنائے جا رہے ہیں، ایسا کرنا کیسا، اور کیا اس کا کوئی عذاب بھی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں. جیسے آپ نے وہ حدیث شریف پڑھی تھی کہ جو ہمارے علماء کی توقیر نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. کیا خیال؟ اسی طرح علماء کی میمز بنانا، یہ وہ ذرا غور تو کریں کہ پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں علماء، اور ان کا مذاق اور ٹھٹا. اچھا اگر اس طور پر ہے کہ وہ دین کے علماء جیسے لبرل اور سیکولر کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر علم دین کی توہین ہے، ضروریات دین کے انکار والا طرز عمل ہے، استہزاء والا عمل ہے. یہ تو بسا اوقات دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے، اور عام طور پہ کرتا وہی ہے جو دائرہ اسلام سے باہر ہو. تو اس سلسلے میں تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. عالم تو کجا، العلماء ورثۃ الانبیاء. ایک عام مسلمان کا تمسخر اڑانے سے بھی منع کیا گیا، حرام، ٹھیک ہے، حرام قرار دیا گیا ہے. یہ جو علماء کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں نا، یہ ایک خاص منصوبہ ہے جو میں سمجھتا ہوں.
اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہر چیز کو آپ لوگ منصوبہ بنا دیتے، کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی ایک کمپین ہے کہ جس کے تحت عوام کا اعتماد علماء سے ختم کیا جائے. اچھا، یہ صرف مسلمانوں میں ہو رہا ہے، یہودیوں میں بہت کم ہے یہ. وہ آج بھی اپنی علماء کے پیچھے، عیسائیوں کے اندر اپنے پادریوں کے پیچھے. یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے وبا آئی ہے، اور اس میں مسالک نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کے لوگوں کی میم بنا رہا ہے، دوسرا مسلک پہلے مسلک کے لوگوں کی میمز بنا رہا ہے اور چیزیں کر رہے ہیں. ہاں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے اس درجے گرا دیتے ہیں کہ اتنی وہ ہلکی بات کرتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر لوگ تماشا لگاتے ہیں. لیکن شرعی طور پر مفتی صاحب نے بیان کر دیا ہے، یہی حکم ہے کہ شرعی طور پر ناجائز ہے، اور علماء پر ہمارا اعتماد ہوگا. دین کی بقا علماء سے، دین کا فہم آپ کو علماء نے دینا ہے، تو ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا احترام کریں، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے. اختتامی سوال لے لیتے ہیں. ایمن صاحبہ ہیں کوئی. سلام مفتی صاحب، کوئی عورت اگر کیس کرے خلا کا تو کیا شرعاً طلاق ہو جائے گی؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جب کیس دائر کیا جائے اور باقاعدہ جرا ہو رہی ہو اور اس پر کوئی فیصلہ آئے تو پھر مفتیان کرام سے رجوع کر لیا جائے، اور جب مفتی صاحب اس فیصلے کی توثیق کر دیں تو وہ خلا جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا شرعی اعتبار سے بھی. ایسے ہی مفتی صاحب. اللہ اکبر کبیرہ. وہی وہ رجوع کر لیں گے تو چیز کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی. ویسے چلیں جی. بنیادی طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بیان ابھی تک یہی ہے کہ عدالتی خلا جو فسخ نکاح ہے یا تنسیخ نکاح ہے وہ مخصوص ضرورت کی صورتوں کے اندر معتبر ہوگا، اس کے علاوہ فقہی اعتبار سے معتبر نہیں. کورٹ کا خلا بعض صورتوں میں نافذ ہے، اکثر صورتوں میں نافذ نہیں ہے جو میرے پاس کیسز آئے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر شوہر ظالم ہے اور اپنے واجبی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا اور طلاق بھی نہیں دے رہا، اب عورت کیا کرے گی؟ قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی تنسیخ طلاق کر دے گا. یہاں پر یہ ریزن بنتا ہے. لیکن اگر کہیں پر شوہر اپنے تمام واجبی حقوق ادا کر رہا ہے اور بلا وجہ جا کے عورت اس کے ساتھ کسی بھی وجہ سے کوئی اور اسے پسند آ گیا اور وہ جا کے خلا لے لیتی ہے، تو یہ یہاں پر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ یک طرفہ خلا نافذ نہیں ہے، کیونکہ تنسیخ طلاق کی کوئی وجہ نہیں پائی گئی ہے. اور اس مسئلے پر یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو خلا کے کیسز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جہاں پر فقہی طور پر کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہو رہا. نہیں ہو. تو حضرت اس کے لیے جو فارمولہ ہے بیسٹ یہی نہیں کہ ہم پبلک کو یہ کہیں کہ جناب آپ جو ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد Yes. آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور اگر وہ تائید اور توثیق کر دیں تو خلا نافذ ہوگا. بس میں تو کوئی یہاں دقت تک نہیں کر ہے. رہا ہوں کہ اگر خلا کا آ بھی جاتا ہے نا کوئی کیس، تو میں کہتا ہوں بھائی 4 بندوں کو بٹھائیں اور اس سے طلاق کروائیں، تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی تشکک رہ بھی گیا ہے تو یہ حلت و حرمت کا مسئلہ ہے، تو طلاق جو ہے نا ایک اس سے دلوا دیں، لڑکے کو بٹھا کے اور اپنے معاملے کو کلیئر کر دیں. لیکن بہرحال اگر کہیں پر خلا نامہ ملا بھی ہے تو آپ کسی مستند مفتی کے پاس جائیے، اس سے پوچھیے کہ یہ اس صورت کے اندر کورٹ کا خلا نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد عمل مفتی صاحب کیجیے. یہاں پر اگر ایک چیز آپ بتا دیں، یہ مفتی صاحب ملتے کہاں پہ ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر ہاسپٹل میں مل جاتا ہے، کوئی ادارے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ مفتی صاحب دارالفتہ پراپر مختلف جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں، اور سب سے بیسٹ ہے دعوت اسلامی کا دارالفتہ ہر شہر کے اندر تقریباً موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دعوت اسلامی کے اندر جو دارالفتہ چل رہے ہیں اس میں جو علماء موجود ہیں مفتیان کرام بڑے مستند لوگ ہیں، یہ ذاتی طور پر ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں. یا پھر اس طرح جیسے ہمارا شہر کراچی ہے، دارالعلوم امجدیہ ہے، دارالعلوم نعیمیہ ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ دارالفتہ ہی جائیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر یا آپ کے علاقے کے اندر کون سا مستند مفتی ہے. اور آج کل تو آن لائن بھی یہ ہماری قوم اتنی ذہین ضرور ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چلتے چلتے مفتی بنا ہے یا یہ باقاعدہ مفتی بنا ہے، کیونکہ اس کی پوری ہسٹری سامنے موجود ہوتی ہے. کسی سے پوچھ لیں گے تو آپ مستند مفتی تک پہنچ جائیں گے، تو وہاں پہ رابطہ کر کے مسجد آپ کے کیجیے. امام صاحب سے بھی پوچھ لیں تو وہ رستہ بتا دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. حمزہ رضا صاحب مفتی صاحب ماشاءاللہ آج آپ اچھے لگ رہے ہیں، بتائیے. استغفر اللہ. حضور ایک سوال عرض یہ ہے کہ میرا ماشاءاللہ، ایک دوست ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں. ایک بار وہ بہت غصے میں آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی دونوں بیوی کو طلاق دی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اور پھر کچھ گھر کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اس نے دونوں بیوی کو بولا کہ پہلی کو بولا دوسری کو طلاق دی، اور دوسری کو بولا میں نے پہلی کو طلاق دی تھی، اور یہ چیز بہت بار ریپیٹ ہو چکی. کیا طلاق واقع ہو گئی؟
یہ سچ اور جھوٹ کا معاملہ ہے. اگر ان جنرل جواب دینا ہو نا تو یہ کہ طلاق ہو گئی، لیکن اسپیسیفکلی کیس کو دیکھنا پڑے گا. وہ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں تبھی چونکہ بتائیں. یہ طلاق کا مسئلہ ہے، اور میں ہمیشہ طلاق میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو لکھ کر بھیجیں. بعض اوقات ایک لفظ کے آگے پیچھے ہونے سے حکم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب اگر اس نے یہ کیا کہ غصے میں آ کے کہا میں نے دونوں کو طلاق دی، اور یہ ہوتا ہے عمومی طور پہ کہ جو بندہ جس کی 2 شادیاں ہوتی ہے نا اور وہ تنگ آ چکا ہوتا ہے، بولتا ہے میں نے دونوں کو طلاق دی، پھر بعد میں وہ اپنی استادی دکھاتا ہے. پہلی کو بولتا ہے میں نے تیرے لیے نہیں بولا تھا، دوسری والی کے لیے بولا تھا، اور دوسری کو بولتا ہے میں نے تیرے لیے نہیں بولا تھا، پہلی والی کے لیے بولا تھا. تو عند اللہ تو نیت دیکھی جاتی ہے، اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ اس صورت میں طلاق واقع ہو گئی، لیکن پھر بھی طلاق کا معاملہ ہے، تحریری طور پر فتویٰ ضرور لے لیجئے. مصطفیٰ رضا آپ کی اور مفتی معاذ صاحب کی گفتگو مرحبا، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. تقریباً سوالات جتنے تھے ہم نے ممکنہ طور پہ لے لیے. ایک سوال جو تھا وہ ایک بھائی ہیں انہوں نے بھیجا ہے، اس کے اندر 5 سوالات ہیں. اللہ کل ہم اسے شامل کریں گے. سوال میں پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1، باطنی امراض سے کیسے بچا جائے، خاص طور پر تکبر سے کیسے بچا جائے. نمبر 2، دوران طالب علمی اہل سنت میں موجود بیجا اختلافی موضوعات کو کیسے نظر انداز کریں، یا ہمارا خود اس جانب ذہن جائے جو لوگ اس متعلق ہم سے سوالات کرتے ہیں تو انہیں کیا جواب دیں. محمد ربیع النور کے نام سے کوئی بندہ ہے. تیسرا، مجھے لگتا ہے درس نظامی کا طالب علم ہے. تیسرا، طلباء علم کو چھٹیوں میں کیا کرنا چاہیے، خصوصاً نائٹ شفٹ کے طلباء کو، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. 4، ان 2 ماہ میں نئے ساتھیوں کا درس نظامی کی جانب ذہن کیسے بنائیں، اور کچھ آپ احباب اپنے دوران طالب علمی سے متعلق یادگار واقعات ارشاد فرمائیں بطور حکایت. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے واقعات ہیں، کبھی موقع ملے گا تو آپ کو بتائیں گے. ایک واقعہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم ڈیپ سی میں مفتی معاذ صاحب کو گہرے سمندر کے اندر چھوڑ کر یہ دعائے حزب البحر پڑھ رہے تھے، اور ہم بوٹ لے کے بھاگ گئے تھے. یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ میں اور مفتی معاذ صاحب پانی میں تھے. علامہ عثمان لاکھانی صاحب جو ہے انہوں نے ہمت کی، لیکن پھر اس کے بعد یہ واپس آ گئے تھے کہ کشتی اندر کی طرف جا رہی ہے. پھر کافی دیر کے بعد میں بھی کشتی پہ سوار ہو گیا. حضرت نے کہا میں حزب البحر پوری مکمل کروں گا ڈیپ سی کے اندر، ٹھیک ہے. اور جب ہم بیٹھے تو تھوڑی سی وہ مزاح سوجا، تو ہم نے کشتی والے کو بولا، ہم نے کہا چلو بھائی یہاں سے نکلتے ہیں. اب گہرے پانی کے اندر، مطلب بہت آگے جا کے ہم لوگ سمندر کے اندر تھے، اور ہم لوگ کشتی لے کے دور نکل گئے، لیکن یہ ماشاءاللہ تیرتے رہے، اور پھر واپس آ کے ہم نے کچھ ہی دیر کے بعد انہیں پک کر لیا. اور بھی بہت سارے مطلب واقعات ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، یادگار ہیں، سفر کے واقعات. بالکل ایسے. اور اگر وہ آپ سنائے تو کیا بات ہے. ہاں کیا لیکن بعد میں انشاءاللہ. یہ وہ میں کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے لیے تو میں نے ایک موقع پر بہت گہرے پانی کے اندر اس کی ویڈیو ایویڈنس بھی ہمارے پاس، آپ ویڈیو بنا رہے تھے میرے خیال میں. بہت گہرے پانی کے اندر ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پر یا تو میں تو ڈوبا صنم تم کو بھی لے ڈوبوں، ان کو بھی میں ساتھ گرا دوں. اچھا ان کا پانی سے تھوڑا مسئلہ ہے کہ یہ گھبرا جاتے ہیں. تو ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں پر مجھے اس جگہ کو چھوڑنا پڑا. کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ یہ جو ڈیم تھا، خانپور ڈیم. خانپور ڈیم کے اندر ہم لوگ تھے، بالکل وسط کے اندر، اور میں نے ان کو بچانے کے لیے جمپ کر دیا. اور 3 لوگ جو ہیں وہ 2-3 روز پہلے ہی مطلب جو ہے نا وہاں دنیا اس ڈیم کے اندر، بالکل. لیکن وہ موقع ایسا تھا کہ بہرحال وہ میں پانی کے اندر گیا، پھر واپس آ گیا. وہ کیا پہنا ہوا تھا ہم نے، جیکٹ، لائف جیکٹ جو ہے وہ ہم نے پہنی ہوئی تھی. اس طرح کے بھی اور علمی بھی بہت ساری حکایات ہیں. یہ زندگی ورنہ آج میں یہاں نہیں ہوتے. یہ مجھے اس کا اچھا مسئلہ کیا تھا کہ جب میں اس وقت اس معاملے میں تھا تو میرا چونکہ پاؤں جو تھے نا وہ پانی کے اندر رہ گئے تھے قد کی وجہ سے، تو مجھے وہ پانی اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اچھا یہ مزے سے مجھے پوچھ رہا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے، میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس بندے نے بولا تھا کہ بھائی آپ کو گھٹنوں کے بل آگے نہیں ہونا. میں نہیں ہو رہا ہوں کہ کلٹی ہو جائے گا، یہ بھی میرے ساتھ جائے گا. یہ اس تیزی کے اندر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے. میرے ہاتھ ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا یار تم جاؤ میں آتا ہوں. خیر چلے، وہ بھی ایک زمانہ تھا. ادب کے حوالے سے 5ویں نمبر پر ادب کے حوالے سے بیان فرمائیں کہ اگر پورا موضوع اس پر ہو تو کیا بات ہے. ادب بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ الجلیل ہم بات کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے. کل کا موضوع کیا تھا یاد ہے کچھ؟ نہیں میرے ذہن میں نہیں. چلیں انشاءاللہ الجلیل کل
بروز منگل رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نیا موضوع ہوگا انشاءاللہ. وہ موضوع آپ کو ہماری پوسٹ کی شکل میں مل جائے گا. آپ تمام احباب ہمارے ساتھ موجود رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے میں فکری، علمی اور عملی پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے. آپ سب سے صرف ایک گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں. ابھی جب ہمارا لائف ختم ہوگا تو آپ میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، گزارش بھی ہے کہ آپ اسے شیئر ضرور کیجیے ایک گا. مشورہ دوں حضرت اس میں. بتائیے. ناظرین آپ جو ہے نا اپنی اپنی براڈ کاسٹ لسٹ جو ہے وہ مرتب کیجیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیل فون میں بہت سارے ایسے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، اور انہیں طلب بھی ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور انہیں دین کا پیغام پہنچائے. بالکل. تو آپ اپنی براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر وہ جب لنک شیئر کر دیں گے تو میرے خیال میں ایک وقت کے اندر سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں تک یہ پیغام جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور یوں علم کی ایک بہترین خدمت جو ہے وہ اللہ ہو سکتی ہے. کریم ہم تمام کے ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویحات کو، عبادات کو، صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری زندگیوں میں نور عطا فرمائے. ہمارے باطن کو نور سے منور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرمائے، اور قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.